اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں، خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟ بولو نا. وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا، وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا، تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہوں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا، اس بچے کو بد دعا دی، اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا، چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو، کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے، رہ کتنے گئے ہیں؟ 12 رہ. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھ دی. بچوں کو 2 چترول بھی لگائے کہ کمبخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار، چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. سمجھ جمشید صاحب کا کیا ہو، یہ ہے تو لطیفہ، لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا. سوسائٹی میں ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ، عورت کو آزاد کر رہی ہیں، گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو. آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی؟ گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا 2 بچوں کی ماں، ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا، بے غیرت آدمی، بے شرم انسان. 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی، جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا، اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جایا کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا، جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا. لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے، چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا، پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے، لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدھے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں، وہ تو انسان ہے، اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدھے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں، کوئی روک ٹوک. اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی، ایکچولی جاب کرے گی، پیسہ آئے گا، اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں، ٹاک شوک میں، ایکچولی عورت کی آزادی ہے، کر لیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب، بھائی گھرداری ہو. انسان کا بچہ بننا ہے نا، زندگی کو اچھی گزارنی ہے، ورنہ وسوسے، شکوک، شبہات، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بد دعا دے گا، اللہ کرے منع کے ابا مر جائیں، آپ کہو گے پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے، کون مرتا ہے؟ باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں، میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن، عفیف، نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں، ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں.
ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے. تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی, گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی, جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعف اللحیٰ وقص الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. اب میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے, داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا؟ سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی. ٹھیک ہے نا. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں. ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ تو, ان کی نظر میں دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے. کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کے زندگی گزاری انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے. ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے. مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا, مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا. پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو؟ ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے. ایک کو بنا لو.